تحریکوں میں نظریے کی اہمیت ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 2 دنوں میں اکتوبر میں یکایک فلسطین میں ایک ایسی جنگ چھڑی، فلسطینیوں نے، مجاہدینوں نے اس طرح اسرائیل کے خلاف راکٹ 5000 کے قریب چھوڑے جس سے پورا اسرائیلی نظام دھرم بھرم ہو گیا. کوئی 300 کے قریب ان کے آدمی مرے، اور یہ اچانک جنگ تھی جس کا ظاہر ہے بہت پہلے سے تیاری کی جاری ہوگی جس کی، اور اس کا جو اسرائیل کا سارا دفاعی اور اقدامی معاملہ تھا، نظام تھا، وہ سارا کا سارا ہوا میں بکھر کے رہ گیا، اور اسرائیل اور مغربی دنیا اس پر آج تک انگشت بدندہ ہیں. یہ اصل میں یہ جو قوت فلسطینی مجاہدینوں کو ملی ہے اور ان کے نوجوانوں کو ملی ہے، یہ تحریک، یہ نظریے کی قوت ہوتی ہے، اور تحریک اسی نظریے سے قوت پاتی ہے. انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ باطل سے کبھی اور کسی قیمت پر مصالحت نہیں کرنی ہے. ان گنت شہادتیں دیتے رہیں گے لیکن یہود کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. نظریہ یہ ایک دوسرے سے، ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ باطل سے دبنے والوں ایسٹہونیوں نہیں ہم. اسی لیے فلسطین بھی حالیہ دور کی ایک دلگداز تاریخ رقم کرتے چلے جا رہے ہیں. پورے اسرائیل پر باقاعدہ جنگ کی جو حیرت انگیز مہم ہے، وہ بھی اسی طاقتور نظریے کی ایک زندہ مثال ہے. اس سے پہلے 40 سالہ طویل مدت کے بعد کابل پر فتح کا اسلامی پرچم لہرانے والے موجودہ طالبان جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو روس سے خونی مقابلے کے دور میں مورچوں میں تھے، پہاڑوں میں تھے. اس نسل کے طالبان یا تو شہید ہو گئے، وفات پا گئے، یا معذور دم واپسی کی حالت پہ بستر پر لیٹے ہیں. موجودہ کھیپ تو وہ ہے جو اس دور میں صرف 4 یا 5 سال کی تھی، یا شاید ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن امریکہ کے ساتھ بظاہر کبھی ختم نہ ہونے والی اس جنگ میں ان کی یہ نئی پود بھی اپنے نظریے اور اعتقاد پر باپ داداؤں کی مانند ہی سخت گیر رہی، مصالحت سے نفرت رکھتی رہی اور بنیاد مرصوص بنی رہی. اس سے دو ٹوک طور پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تحریک کی کامیابی میں اصل اہمیت نظریے کی ہوتی ہے. نظریہ مضبوط ہو تو تحریک آخرکار کامیاب ٹھہرتی ہے، اور اگر باطل ہو تو تحریک کمزور ہو جاتی ہے. طالبان اس سابقوں یعنی اول والے طالبان نے نئی داخل ہونے والی موجودہ نسل کو اپنا دینی نظریہ ان کے دلوں کے نہا خانوں کے اندر تک اتار دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی فولاد کی شکل میں ڈھل گئے تھے اور باطل سے ہاتھ ملانے کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے. نظریے کی قوت ہی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کے سامنے اعتماد سے عیسائی عقائد کو مسترد کر دینے والی سورہ مریم کی تلاوت پر جرأت دلائی تھی. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کو اپنے بیٹے کو بہادری کا سبق پڑھانے پر آمادہ کیا تھا، اور سولی پر لٹکی ہوئی بیٹے کی لاش کو دیکھ کر شان سے یہ سوالیہ شعر پڑھا تھا کہ اب بھی ممبر سے نہ اترا یہ خطیب، اب بھی گھوڑے سے نہ اترا یہ سوار. یہی نظریہ تھا جس نے طارق بن زیاد کو کسی اجنبی سرزمین پر یہ کہنے پر مجبور کیا تھا کہ کشتیاں جلا دو کہ یہی زمین اب ہماری زمین ہے، اور ٹیپو سلطان کو یہ الفاظ ادا کرنے پر ابھارا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صدا لگانے پر ہمت دلائی تھی کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا سو جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور اعلان کرتا ہوں کہ جبری طلاق یعنی جبری بیعت درست نہیں ہے. اور جس نے مولانا محمد علی جوہر کی والدہ کو یہ پیغام دینے پر آمادہ کیا تھا کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اور یہی نظریہ تھا جس نے مولانا سید ابوالعلا مودودی کو پھانسی کے پھندے کے پاس بھی یہ کہنے پر ابھارا تھا کہ فوجی حکام سے میری جوتی معافی مانگے گی، اور پھر کہا تھا کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں موت نہیں لکھی ہے
تو یہ لوگ سب کے سب مل کر لٹک جائیں، مجھے نہیں لٹکا سکتے۔ یہ نظریے کی قوت تھی۔ نظریہ ایک بڑی قوت ہوتا ہے، نظریے کی قوت ہی سے قومیں سجتی سنورتی اور آزادانہ زندگی کی خاطر سب کچھ وار دینے پر آمادہ تیار ہوتی ہیں۔ نظریہ نہ ہو تو قومیں غلام بن کے رہ جاتی ہیں، جیتی ہیں مگر کسی اور کی خاطر۔ ان کی زندگی بظاہر زندگی ہوتی ہے لیکن فی الاصل وہ موت ہوتی ہے۔ جو نہ ہو نظریہ تو موت ہے وہ زندگی۔ نظریے کی اسی قوت کو علامہ اقبال بھی اپنے اشعار میں یوں ڈھالتے تھے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجش سی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ علامہ اقبال نے اسی نظریے کو اپنے اشعار میں ڈھال کے جوانوں کے قلبوں کو، قلوب کو گرمایا تھا۔ مسلمانوں کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سوا اور ہے ہی کیا۔ لا شرقیہ لا غربیہ، نہ شرقی چاہیے نہ غربی چاہیے، اسلامیہ صرف اسلام ہی ہمارا نظریہ ہے، اور قرآن قرار دیتا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے العلیٰ، اور کلمہ تو صرف سربلند اللہ ہی کا ہوگا۔